الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر میں نازل فرمایا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت سارے فضائل اور اعمال کے اعتبار سے بہت ہی منفرد عشرہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں جتنا اجتہاد فرماتے اتنا شاید ہی کسی اور ایام میں کرتے۔ اجتہاد کا معنی یہ ہے کہ اپنی تمام تر کوششیں، اپنی تمام تر طاقتیں اور تمام تر توانائیاں صرف کر دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عشرہ میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرتے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام میں بہت زیادہ کوشش کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں قدم بقدم بشارتیں سنائی ہیں۔ تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اس عشرہ میں کیا کرنا چاہیے اور اس عشرے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کان اذا دخل العشر الاواخر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار رکھتے۔ تو ویسے تو یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کے لیے خاص ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعمال کو دیکھا جائے تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ عبادت کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ہر مسلمان بندے کو، ہر مومن بندے کو، ہر ایمان والے بندے کو اس عشرہ کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ گزارنا کیسے ہے، ان کے متعلق چند گزارشات کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونا ہے تو ہم نے عبادت کے لیے مستعد ہو جانا ہے، اور عبادت میں جو سب سے اہم چیز ہے رمضان المبارک کے حوالہ سے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو ہم نے بڑھا دینا ہے، اس میں اضافہ کر دینا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت ہم نے بڑھا دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک انتہائی گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں مل کر بندے کی سفارش کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ محدثین اعظام جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور اپنے دیگر معاملات کو وہ ترک کر دیتے، دیگر عبادات کو ترک کر دیتے، اور اپنا فوکس صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کی طرف کر دیتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور قرآن مجید کی تداول میں بہت زیادہ اضافہ کرتے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ یہ اعلان کرتے کہ لوگوں یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث کو ترک کر دیتے، حدیث کی کلاس کو ختم کر دیتے، بند کر دیتے، اور خود کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقف کر دیتے۔ تو محدثین اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اور
اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، قرآن مجید کو پڑھے گا، قرآن مجید پر غور فکر اور تدبر کرے گا، تو غیبت، چغلی اور جو مصروفیت جو ہے ان کاموں میں ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی طرف صرف ہوگی، تو انسان ان گناہوں سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ لہذا پہلا کام جو آخری عشرہ میں ہم نے کرنا ہے، یہ قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم نے اس کے اندر لازمی طور پر جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے۔ اور پھر اس عشرے کا دوسرا عمل وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ خود کو جو ہے خلوت میں داخل کر لینا، اپنے اہل و عیال سے جو ہے خود کو چھپا لینا، دور کر لینا، اپنے کاروبار کو، اپنی دکانوں کو، اپنے دفاتر کو جو ہے بند کر کے خود کو اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کے لیے کسی مخصوص جگہ پہ قید ہو جانا، اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشہر الاواخر من رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اعتکاف کرتے تھے۔ اور اس اعتکاف کی حکمت کیا ہے، اس اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح ترغیب میں اور معجم اوسط میں جو ہے روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خلادق، تو اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے درمیان اور آگ کے درمیان، جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے۔ اور فرمایا ہر خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین ایسے انسان کو جہنم سے بہت زیادہ دور کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے، جب ہم نے اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف کے تقاضوں کو جو ہے پورا کرنا ہے، خود کو اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے مخصوص کرنا ہے، دنیاوی معاملات کو جو ہے وہ ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور دنیاوی مصروفیت کو ترک کرنے کا نام ہی اعتکاف ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے لیکن اس کے معاملات شب و روز وہی معمول کے مطابق جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اس کی گفتگو، میل جول، لوگوں سے تعلقات اسی طرح ہے، اسی بنا پر ہے، تو یاد رکھ لیجئے وہ اعتکاف جو ہے اعتکاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ لہذا اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کرنا ہے۔ جب اعتکاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کریں گے تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں جہنم سے بہت زیادہ دور کر دیں گے۔ اور پھر اس عشرے کا تیسرا کام اور سب سے اہم کام کہ وہ لیلۃ القدر کو ہم نے تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کی جو ہے جستجو کرنی ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے جو ہے افضل ہے، اور اگر سالوں کا حساب لگایا جائے تو 80 سال سے زائد کا جو ہے یہ عرصہ عبادت کا بنتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے ایسی عبادت جس کا عرصہ جو ہے 80 سال سے بھی زائد ہے، کتنا اونچا یہ درجہ ہے، اور کتنی سعادت کی یہ راہیں ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو پا کر، اس رات کے اندر عبادت کر کے اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا التمسوا فیہا فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو رات کے رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو۔ طاق راتوں میں کوئی رات بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، لہذا ہر مسلمان کو جو ہے اس کو حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے، اور اس کو حاصل کر کے پھر کثرت کے ساتھ جو ہے اس میں اللہ احکم الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم پڑ جائے کہ یہی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میرا اس رات میں جو ہے وہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے یہ دعا کرنی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کو جو ہے پسند کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں سے بھی جو ہے درگزر کر دے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، تو یہ لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے یہ دعائیں کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگنی ہے۔ جو انسان لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کے سابقہ گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے جہاں اس رات کی فضیلت اور اہمیت بڑی زیادہ ہے، اس رات کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، وہاں اس رات سے جو ہے محروم رہنے والا انسان جو ہے
اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا وہ دنیا اور عافیت کی، دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی خیر اور بلائی کے معاملات ہیں سب سے محروم ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش کر کے، محنت کر کے اس رات کو تلاش کر کے اس میں عبادت کرنی ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں ہم نے اضافہ کرنا ہے، اور قرآن مجید پر غور فکر اور تدبر کرنا ہے، اور اعتکاف کرنا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور پھر لیلۃ القدر کو جو ہے ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اس عرصے سے جب اس طریقے سے ہم جب رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کو گزاریں گے تو اللہ احکم الحاکمین ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عشرہ کو اس طرح گزارے کہ ہم اس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔